حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ ابراہیم میں نے اپنے نفس پر بہت زیادتی کی ہے، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، آپ مجھے ایسی نصیحت کیجیے تاکہ میں گناہوں سے باز آ جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں آپ کو 5 باتیں بتاتا ہوں، 5 نصیحتیں کرتا ہوں، اگر تو اس کو قبول کر لے، اگر تو اس پر قادر ہو جائے تو کوئی گناہ آپ کو نقصان نہیں دے سکتا۔ اس نوجوان نے کہا کہ آپ مجھے بتلا دیجئے۔ آپ نے فرمایا پہلی بات تو یہ ہے اذا اردت ان تعصی اللہ فلا تأکل رزقہ، کہ جب بھی تو اللہ کی نافرمانی کرنے کا ارادہ کر لے، جب بھی تو گناہ کا ارادہ کر لے تو پھر اس رب کا رزق بھی مت کھاؤ۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کا رزق نہ کھاؤں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اچھی بات ہے کہ اس کا رزق بھی کھاؤ اور پھر اس کی نافرمانی بھی کرو۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ نہیں، یہ تو اچھی بات نہیں۔ پھر کہا کہ دوسری بات بتائیے۔ آپ نے فرمایا دوسری بات یہ ہے کہ اذا اردت ان تعصیہ فلا تسکن شیئا من بلادہ، کہ جب بھی تو اس رب کی نافرمانی کا ارادہ کر لے، جب بھی تو گناہ کا ارادہ کر لے تو پھر اس کی زمین پر بھی نہ رہو۔ اس نوجوان نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ زمین تو ساری کی ساری اس رب ہی کی ملکیت ہے، میں زمین کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں، اور یہ میرے لیے ممکن بھی نہیں کہ میں زمین کو چھوڑ دوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اچھی بات ہے کہ اس کا رزق بھی کھاؤ، اس کی زمین پر بھی رہو، اس کی ملکیت کے اندر، اس کی بادشاہت کے اندر بھی رہو، پھر بھی اس رب کی نافرمانی کرو۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ نہیں، یہ اچھی بات تو نہیں۔ پھر کہا تیسری بات بتائیے۔ آپ نے فرمایا تیسری بات یہ ہے کہ اذا اردت ان تعصیہ فانظر موضعا لا یراک مبارزا له فاعصہ فیہ، کہ جب بھی تو اس رب کی نافرمانی کرنے کا ارادہ کر لے، جب بھی تو گناہ کا ارادہ کر لے تو ایسی جگہ جا جہاں وہ رب تجھے دیکھ نہ سکے۔ تو اس نوجوان نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے نہ دیکھ سکے، حالانکہ وہ تو چھپی ہوئی چیزوں کو بھی دیکھتا ہے، وہ تو مخفی چیزوں کو بھی دیکھتا ہے، وہ جو زمین کے اندر جو ہمیں نہیں معلوم ان چیزوں کو بھی جانتا ہے، میں اس سے کیسے چھپ سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اچھی بات ہے کہ آپ اس کا رزق بھی کھاؤ، اس کی زمین پر بھی رہو، پھر بھی اس کے سامنے آپ نافرمانی کرو۔ اس نوجوان نے کہا نہیں کہ یہ اچھی بات تو نہیں۔ پھر کہا چوتھی بات بتائیے۔ آپ نے فرمایا چوتھی بات یہ ہے اذا جاءک ملک الموت لیقبض روحک فقل له اخرنی حتی اتوب توبۃ نصوحا واعمل عملا صالحا، کہ جب تیرے پاس ملک الموت، موت کا فرشتہ آ جائے روح قبض کرنے کے لیے، تو آپ اس سے کہو کہ مجھے مہلت دے دو تاکہ میں پکی توبہ کر لوں اور آئندہ کے لیے اعمال صالحہ کر لوں۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو میری بات نہیں مانے گا، وہ تو مجھے مہلت نہیں دے گا، وہ تو مجھے نہیں چھوڑے گا، جیسے ہی میرا وقت پورا ہو جائے گا تو وہ میری روح قبض کر لے گا اور میں مر جاؤں گا۔ تو ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس سے خلاصی کیا صورت ہے؟ اس نوجوان نے کہا اس سے تو کوئی صورت ہی نہیں، میں بچ ہی نہیں سکتا۔ پھر اس نوجوان نے کہا پانچویں بات بتائیے۔ آپ نے فرمایا پانچویں بات یہ ہے اذا جاءک الزبانیۃ لیأخذک الی النار فلا تذهب معه، جب آپ کے پاس جہنم کے فرشتے، زبانیہ یعنی جہنم کے فرشتے آپ کے پاس آپ کو جہنم لے جانے کے لیے آ جائیں تو آپ اس کے ساتھ مت جانا۔ تو اس نوجوان نے کہا جب وہ مجھے جہنم میں لے جانے کے لیے آئیں گے تو میں تو اس بات پر قادر ہی نہیں ہوں، میں تو قدرت ہی نہیں، میری تو قدرت ہی نہیں ہے اور میرے پاس اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ میں ان کے ساتھ نہ جا سکوں اور ان کو منع کر دوں۔ تو پھر آپ نے فرمایا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جب یہ تمام باتوں پر آپ قادر نہیں ہو، ان تمام باتوں پر آپ قدرت نہیں رکھتے ہو، تو پھر اللہ رب العزت سے نجات کی امید کیسے لگائی رکھی ہے آپ نے؟ گناہ بھی کرتے جاتے ہو، اس کی نافرمانیاں بھی کرتے ہو،
اس کا رزق بھی کھاتے ہو، اس کی زمین پر بھی رہتے ہو، پھر نافرمانیاں کرتے رہو اور کہو کہ اللہ رب العزت کی ذات غفور رحیم ہے، وہ مجھے بخش دے گی۔ نہیں، جب ان باتوں پر عمل کر لو گے تب ہی اللہ رب العزت آپ کی طرف نظر رحمت فرما کر جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ اے ابراہیم، بس یہ 5 نصیحتیں مجھے کافی ہے اور میں پکی توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے، اور آئندہ میں کبھی بھی گناہ نہیں کروں گا، ہمیشہ مرتے دم تک اعمال صالحہ کرتا رہوں گا اور نیک زندگی گزارتا رہوں گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ 5 نصیحتیں صرف اس نوجوان کے لیے نہیں ہیں، یہ ہمارے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے، آپ سب کے لیے بھی ہے۔ اگر ہم ان 5 باتوں پر، 5 نصیحتوں پر عمل کر لیں تو یقین جانیں دنیا بھی اللہ رب العزت بنا دیں گے اور آخرت بھی بنا دیں گے۔